بیوہ عورت تھی، ایک بیٹا اللہ نے اس کو دیا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب وہ اسی پہ ہی ساری توجہ دیتی تھی، اس کی پرورش پہ، اس کی تربیت پہ، اس کا خیال کرنا، سارا کچھ وہی اس کا تھا۔ نہ اس کی اور کوئی اولاد تھی، نہ اس کا خامن تھا، وہی ایک سہارا تھا اس کا۔ اللہ نے اس کی روح نکال لی، قبض کروا لی۔ اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے گیا یا نہیں گیا۔ جو بھی اسے سمجھاتا، کوشش کرنے لگتا، وہ کہتے میرے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اب کھڑے ہوئے تھے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، جنازہ پڑھا جائے، دفن کیا جائے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ ایک حکیم کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی میرے بیٹے کا علاج کرو، میں جتنے کہو گی پیسے دوں گی، لیکن اسے جو ہے وہ بیدار کرو، اسے جگاؤ۔ اس نے بھی پہلے کوشش کی سمجھانے کی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو ایک شرط پہ علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی شرط کہو گے قبول ہے۔ کیا شرط ہے بتاؤ؟ اس نے کہا ایک شرط یہ ہے کہ جا ایسے گھر سے پانی لے کر کے آ جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو، کسی کے گھر سے کوئی میت نہ اٹھی ہو، اس کے گھر سے تو پانی لے گیا۔ اس نے کہا اچھا میں جاتی ہوں، اور اسی لگن میں تھی، اسی کوشش میں تھی کہ میرا بچہ بچ جائے۔ بس گئی ہر گھر میں، پورے شہر کو چھان مارا، لیکن کوئی ایسا گھر نہ نکلا جس کے گھر میں کوئی فوت کی نہ ہوئی۔ پھر اسے ہوئی عقل مند دانا شخص نے دانائی کی بات کی، بڑائی کی بات کی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں رہتا، سب نے جانا ہے، تو تیرا بیٹا بھی چلا گیا، اس لیے اس میں پریشانی کی بات نہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اس طریقے سے اس کو سمجھایا، پھر جا کے بات آئی دماغ میں کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، جس کو جیسے چاہے لینا لے سکتا ہے۔ جیسے ایک غالباً صحابیہ تھی، صحابی گئے جنگ کے اندر اور تھکے ہارے جب واپس آئے جنگ سے، کافی دنوں کے بعد آئے، گھر والی نے کہا کہ اب ان کو کیسے بتاؤں، چھوٹا سا بیٹا تھا، فوت ہو چکا تھا، اور اسی دن فوت ہوا، اور خاوند اتنے دنوں کے بعد گھر آئے، ایک دم اسے خبر نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو اس نے خاوند سے یہی سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اگر کسی کے پاس امانت رکھوائے پھر اس کو لے سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لے سکتا ہے، خوشی سے دینا چاہیے، بلکہ اس نے دیا ہے، اس کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس کو دینا چاہیے، تو اس کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، واپس کر دینی چاہیے خوشی خوشی۔ پوری رات اس نے نہ بتایا تاکہ سکون حاصل کر لے۔ صبح اس نے جا کے بتایا کہ اب آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے وہ لے لی۔ اس طریقے سے جا کے صبر کے ذریعے سے۔ بہرحال دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ انسان کو بس موت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک لمحے کا بھی، کہ کس وقت اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ کس وقت موت آئے گی؟ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صبح ہوئی ہے، پتہ نہیں شام ہوتی ہے کہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ختم ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف پتہ نہیں پھیر سکتا ہوں کہ نہیں، اتنا بھی پتہ نہیں ہے وقت کا۔ اور واقعی ہوتا بھی ایسے اور ہو بھی رہا ہے ایسے۔ تو اللہ سے دعا میں اس آخرت کی فکر تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔